کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ صرف اس لیے کہ آپ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ سنا ہے۔ جی ہاں، خیر ہم آج اس بارے میں بات کریں گے۔ بائبل اس بارے میں بات کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں ایسا کہا گیا ہے؟ کافی دلچسپ ہے، خیر شاید اتنے الفاظ میں نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہیلو اور دی برج میں خوش آمدید۔ میرا نام پادری رینڈی جونز ہے۔ یہ میری بیوی نینسی جونز ہیں اور ہمیں آج آپ کے پاس آ کر خوشی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ غلطوہے کی پوری کتاب کے سب سے معنی خیز اقتباسات میں سے ایک شیئر کر رہے ہیں۔ آج ہم 5ویں باب میں ہوں گے اور یہ ہے جو آپ کو کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم اکثر ایسی باتیں سنتے اور بات کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں خود کو کس طرح رہنمائی کی اجازت دینی چاہیے۔ اور پولس نے یہ بات بہت واضح کر دی ہے، اور یہ ان کی ابتدائی تحریروں میں سے ایک ہے جس نے واقعی چرچ کو قانونی نظریات اور ان چیزوں کو چھوڑنے میں مدد دی جو ان کے گناہ کو ظاہر کرتی ہے۔ اور ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں اور پھر اب اس بارے میں کیسے رہنمائی کی جائے۔ روح القدس اور بہتر زندگی کے فیصلے کرنا، یہی چیز ہمیں خدا کی تخلیق کردہ باقی سب چیزوں سے مختلف بناتی ہے کہ ہم واحد چیز ہیں جو اس نے پیدا کی۔ ہم حقیقت میں کوئی چیز نہیں بلکہ انسان، لیکن وہ اس کی صورت میں پیدا ہوا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں کہ کلام روح القدس یسوع کے خون اور خدا باپ خدا بیٹا اور روح القدس کی تعلیمات کی مدد سے فتح مند زندگی کیسے گزاری جائے۔ ہم اس سب کے بیچ میں کودنے جا رہے ہیں، سر سے پیار کر رہے ہیں۔ ہم اسے صرف سرسری طور پر نہیں دیکھیں گے، آج ہم گہرائی میں جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ رہو، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پر پہنچیں ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا نینسی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کہاں ہیں، اور شاید 1-2 سوال پوچھیں۔ خیر جہاں ہم اس وقت ہیں وہیں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ ہماری برج کی خدمت یہاں منڈیلین الینوائے میں ہمارے بیٹے اینڈریو اور اس کی خوبصورت بیوی جیسیکا کے گھر پر مارچ 2020 میں شروع ہوئی جب کووڈ آیا۔ ہماری بھانجی بلیری نے فون کیا اور میسج کیا اور رینڈی سے پوچھا کہ کیا وہ بچوں کے لیے خطبہ دے سکتا ہے تاکہ وہ اسے براہ راست کر سکے، تاکہ وہ کووڈ کے پہلے اتوار کو دیکھ سکیں، کیونکہ ہمارے چرچ میں تو اسٹریمنگ بھی نہیں تھی۔ سیٹ اپ ہو چکا ہے اور دستیاب ہے۔ بعد میں انہوں نے کیا لیکن رینڈی نے کہا ہاں یقیناً میں کچھ کروں گا۔ تو ہم یہاں اوپر والے گھر میں تھے، برف باری تھی، سردی تھی، مجھے یاد ہے۔ ہاں عام طور پر۔ اور ہم نے یہ بھی کوشش کی تھی کیونکہ وہ میرا جنم دن تھا اور ہم نے میری سالگرہ اسٹار بکس لینے کی کوشش کی تھی۔ اور شکریہ کووڈ، لیکن میں نہیں تھا۔ میں اس سال اپنی سالگرہ اسٹار بکس بھی نہیں لے سکا۔ تو بہت سردی تھی اور برف باری ہو رہی تھی اور مجھے نہیں معلوم، ہم بس کہہ رہے تھے یہ سب سے عجیب چیز ہے۔ خیر لیکن یہی سب کچھ شروع کرنے والا تھا جب بلیری نے رینڈی سے واز کرنے کو کہا تو وہ بولا ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیمرہ پکڑ لیا، میں نے کیمرہ اٹھایا، اس نے ایک سادہ سیاہ خالی دیوار کے خلاف بات کی، اور وہ خدا کا کلام پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور بس یہ آغاز تھا، اور یوں سب کچھ شروع ہوا اور ہم وہاں سے نکل پڑے۔ زبردست۔ اور وہ تھا مارچ 2026۔ جی ہاں، تو 6 سال اور چند ماہ پہلے۔ تو ہم پرجوش ہیں کہ 6 سال اور 300 سے زیادہ ویڈیوز پہلے ہیں نا؟ ہاں تو ہم پرجوش ہیں کہ ہم وہاں واپس پہنچ گئے جہاں یہ سب شروع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، خیر۔ تو تم جاننا چاہتی ہو، میں اس اسکول کے معاملے کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، تم کیا کر رہے ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام برج اسکول آف منسٹری ہے۔ ہم اگلی نسل کے چرچ لیڈرز پادریوں اور پادریوں کی بیویوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور اس کا ہم موسیقی کے رہنماؤں، بچوں، سنڈے اسکول کے اساتذہ، شاگردی، بزرگوں، بورڈ ممبرز، وہ سب چیزیں تیار کر رہے ہیں جو ہمیں چرچ میں قیادت کے لیے چاہیے، اور یوں ان چرچز کو چلانے کے لیے یہاں ایک زبردست بیداری ہو رہی ہے اور خدا نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا ہے۔ ہم چند طلبہ سے بڑھ کر تقریباً 225 ہو گئے ہیں، تقریباً 250، اور ہر ہفتے مزید شامل ہوتے ہیں، اور یہ میرا جنون ہے۔ ہم سلائی سینٹر کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم غلاموں کو بچانے کا کام کرتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں۔ ہم صلیبی جنگیں کرتے ہیں اور ہزاروں لوگ خدا کو جان چکے ہیں۔ ہم مسیح کے جسم کو مضبوط بنانے اور مدد کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں،
لیکن سب سے اہم بات جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلی نسل کے مؤثر پادریوں کو ان جماعتوں کی قیادت کے لیے تیار کیا جائے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہم بھارت میں بھی ہیں، نہ کہ صرف مشرق وسطی میں لیکن دنیا بھر میں۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے آگے نکل رہے ہو، ہم یہ کر رہے ہیں کہ کون، کیا، کیوں، کب اور کہاں۔ ٹھیک ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ کون ہے، کیا ہے۔ تم نے ابھی وجہ کا ذکر کیا، کہاں ہے؟ دنیا بھر میں۔ دنیا بھر میں۔ اکثریت پاکستان میں ہے، وہیں چند سو طلبہ ہیں۔ بھارت میں 2 مختلف کیمپسز پر تقریباً 45 کیمپس ہیں، اور ہمارے کل 6 کیمپس ہیں، اور ہمارے پاس 200 سے زیادہ ہفتہ وار طلبہ ہیں جو استاد ہیں۔ ان میں سے بہت سے اب پادری ہیں، لیکن وہ مزید سیکھنا چاہتے ہیں، اور جب وہ کوئی سیکشن مکمل کر لیتے ہیں تو ہم انہیں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اور پھر اپریل میں جا کر ڈگری ان لوگوں کو دیتے ہیں جو 1 سال مکمل کرتے ہیں۔ یہ 3 سالہ پروگرام ہے، دوسرے اور تیسرے سال کے لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں، تو ہم اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بس پڑھانے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ یہ سب زوم کے ذریعے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جہاں بھی ہم ہیں وہاں سے ہے۔ اس ہفتے یہاں سے ہمارے بیٹے کے گھر لینوائے میں ہوگا، گزشتہ ہفتے یہ مشیگن میں تھا۔ سین لیکن وہ مترجم بھی استعمال کرتا ہے، تو وہ بولتا ہے مترجم انگریزی سے اردو اور پنجابی میں ترجمہ کرتا ہے، یہاں تک کہ بھارت میں وہ بولتے ہیں تی لگو۔ تو ہمارے پاس یہ 3 مختلف ورژنز ریلیز ہو رہے ہیں، اور پھر کب؟ ہاں، میں پیر کو پاکستان کو دیکھتا ہوں۔ یہ صبح بہت جلدی ہے کیونکہ وہ پیسیفک ٹائم سے 12 گھنٹے آگے ہے۔ اگر ہم مشرقی ساحل پر ہیں تو تقریباً 9 گھنٹے لگتے ہیں۔ جب ہم منگل کو بھارت میں بھی جاتے ہیں، اور خدا ہماری مدد کر رہا ہے کہ ہم یہاں امریکیوں میں وزارت قائم کریں، کیونکہ ہمیں اپنی تمام کلیساؤں میں مضبوط رہنماؤں کی ضرورت ہے جہاں خدا اپنی روح سے چل رہا ہو۔ تو اگر خدا تمہارے دل کو تیز کرے، برج منسٹری کو، ہم خوشی سے اس کے لیے چندہ لیتے ہیں، کیونکہ ہم اس اسکول کو فنڈ کرتے ہیں، ہم مترجمین کو فنڈ کرتے ہیں، ہم بجلی اور تمام ضروری آلات کے لیے فنڈ فراہم کرتے ہیں۔ تو اگر خدا آپ کے دل کو جگہ دے تاکہ ہم اس میں مدد کریں تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوگی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا پیر اور منگل کی صبح تقریباً 9 بجے یا 7 بجے کے قریب، تو آپ کہاں ہیں؟ تو یہ 7 بجے ایسٹرن ٹائم پر بھی ہو سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے 7 بجے مغربی وقت، 9 بجے وسط وقت، سینٹرل ٹائم، اور 10 بجے ایسٹرن ٹائم، اور باقی سب کچھ الجھا ہوا ہے۔ تو اور اگر خدا پیر اور منگل کو آپ کے لیے یہ وقت تیز کر دے تو رینڈی کے لیے دعا کریں کہ خدا اسے الفاظ اور حکمت اور مس دے گا۔ دعا کریں کہ کنیکٹیویٹی اچھی طرح کام کرے۔ یہ ایک بڑا عنصر ہے جس سے ہمیں نمٹنا پڑتا ہے، اور وائی فائی اور بجلی کے مسائل جو بیرون ملک ہیں اور جن سے ہم نمٹتے نہیں، کبھی کبھار ہماری جگہیں معاملہ کافی پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ تو اس اسکول میں بہت سے عوامل شامل ہیں، اور اگر خدا آپ کو ہمارے لیے دعا کرنے کو کہے، آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرے، وہ اسکول کر رہے ہیں، پادری رینڈی، اگر آپ صرف میرے بارے میں سوچیں تو یہ خدا ہے جو آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اس وقت ہمارے لیے دعا کریں، برج منسٹری اسکول کے لیے۔ اچھا، تو آئیے اب کلام کی طرف آتے ہیں۔ ہم روح کے ذریعے زندگی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ حصہ آزاد ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ نینسی غلطوہے 5 کو پڑھنے جا رہی ہے، اپنی بابلیں جمع کرواؤ، ہم آیات 13 سے 15 تک پڑھیں گے۔ کیونکہ تم میرے بھائی بہنیں آزاد ہونے کے لیے بلائے گئے تھے، لیکن اپنی آزادی کا استعمال گوشت کے لیے مت کرو، بلکہ محبت میں عاجزی سے ایک دوسرے کی خدمت کرو، کیونکہ پورا قانون اس حکم پر پورا ہوتا ہے، اپنے پڑوسی سے اپنے جیسا محبت کرو۔ اگر تم ایک دوسرے کو کاٹو اور کھا جاؤ تو دیکھو، باہر نکل جاؤ، ورنہ تم ایک دوسرے کے ہاتھوں تباہ ہو جاؤ گے۔ تو اپنے پڑوسی سے ویسا ہی محبت کرو جیسے خود ہو، یہ سنہری اصول ہے۔ مجھے یہ بات لڑکوں کے پروگرام رائل رینجرز میں بچپن میں سکھایا گیا تھا، اور خدا نے مجھے ان سالوں میں راستہ دکھایا، اور وہ اب کے خاندان اور اب کے طلباء، لڑکے اور لڑکیاں، دوسروں سے محبت کرنے اور انہیں اپنے آپ سے زیادہ محبت کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ہم دنیاوی پہلوؤں میں مشغول ہونے کے لیے آزاد نہیں ہیں، اور جب ہم اس مت میں داخل ہوتے ہیں تو نوٹ کریں کہ کچھ لوگ معافی بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ پیسے دے سکتے ہیں، اور کسی طرح وہ پیسہ آپ کی شراب نوشی یا آپ کی بے حیائی کو ختم کرنے میں مدد دے گا۔
یہ سچ نہیں ہے۔ ہمیں پاک دل کے ساتھ خدا کی خدمت کرنی چاہیے، اسے اولین ترجیح دینی چاہیے اور پھر عاجزی سے خدمت کرنی چاہیے۔ قانون اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے ویسے ہی محبت کرو جیسے ہم خود سے کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے رہیں تو ہم ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں اور حقیقت میں ہم ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں اور تباہ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے بھیڑیوں کا جھنڈ ہرن گھوڑے آ بڑے جانور کو مار دیتا ہے۔ وہ جا کر ایڑیوں کو کاٹتے ہیں جب تک کہ وہ گھوڑا آ جانور مزید دوڑ نہ سکیں اور وہ زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو روحانی طور پر سوچیں، یہ بات بہت واضح طور پر استعمال کی گئی ہے۔ دشمن کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری کمزور جگہوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، ہماری ایڑی کی ایڑی۔ اور نون، وہ جانتا ہے۔ شیطان کئی سالوں سے لوگوں کو الجھا رہا ہے۔ آدم اور ہوا باغ میں موسیٰ غصے میں لوگوں کے پانی نہ ہونے کی وجہ سے ناراض ہو گئے۔ ایوب کو اپنی مشکلات تھیں۔ ہم بائبل میں مرد و خواتین کو فرمانبردار ہونے کے مسئلے سے جدوجہد کرتے دیکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہم نے پچھلے ہفتے بہت بات کی تھی کہ اطاعت قربانی سے بہتر ہے اور ہم ایک وعدے کا حصہ ہیں۔ تو نینسی اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے پولس کی آیت 16 سے 18 تک کی باتیں پڑھے گی۔ تو میں کہتا ہوں، روح کے ذریعے چلی اور جسم کی خواہشات پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ جسم روح کے مخالف چیزوں کو چاہتا ہے اور روح کو وہ چیز جو جسم کے مخالف ہے۔ وہ ایک دوسرے سے متصادم ہیں، اس لیے تم نون جو چاہو وہ نہیں کرو گے۔ جی ہاں، لیکن اگر تم روح کی رہنمائی میں ہو تو تم قانون کے تحت نہیں ہو۔ تو روح میں چلنا یہ خدا روح القدس کو ہمارے ساتھ چلنے کی اجازت دینا ہے۔ ہر گفتگو اب اس بارے میں عجیب نہ ہونے کے لیے بلکہ ہمیں رہنمائی دینے کے لیے، کیونکہ گناہ کا ابتدائی سفر بذات خود گناہ کا عمل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ توجہ ہٹانے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ طاقت کا کوئی خیال ہو سکتا ہے۔ شاید یہ خیال ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں اور میں زخمی ہو چکا ہوں، اس لیے میں کسی اور کو زخمی کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ باریک طریقے ہیں جن سے دشمن آ کر پھر سے ایڑی کو کاٹتا ہے، ٹینڈن کو کاٹتا ہے اور ہمیں کمزور کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے جب ہم اسے روک نہیں سکتے۔ اسی لیے ہمیں خدا کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کی بھی ضرورت ہے۔ مجھے نینسی چاہیے، اسے میری ضرورت ہے۔ آدم کو ہوا کی ضرورت تھی، ایو کو آدم کی ضرورت تھی۔ ارے تم تمام تعلقات کو دیکھو، یہاں تک کہ جب یہودا 12 میں سے ناکام ہوا تب بھی انہوں نے اسے بدل دیا۔ ہمیں اس کمیونٹی کے احساس کی ضرورت ہے اور روح میں چلنے کا انتخاب کہنا ہے، میں جسمانی طور پر چلنا نہیں چاہتا۔ اب یہ آپ کی طاقت اور کمزوریوں کی بنیاد پر کئی مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے۔ روح اور جسم ایک دوسرے کے ساتھ تصادم میں ہیں، اور جب تک ہم اس زندگی میں ہیں، ہوا میں سانس لے رہے ہیں اور دشمن باہر ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں خیالات ڈال سکتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے اس بارے میں سوچیں، وہ آپ کو گناہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، وہ یسوع کو گناہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے اسے ضرور لبھایا۔ اور ہمیں کتاب مقدس میں سکھایا جاتا ہے، یسوع نے کہا، یہ دعا کرو، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، اس لیے وہ مت کرو جو گوشت چاہتا ہے۔ اور اب جانتے ہیں، ہماری بہت زیادہ متاثرہ ثقافت میں جو کچھ ہم اب دیکھیں گے، اس پر بہت باریک بینی سے دیکھا گیا ہے، اور یہاں تک کہ AI ہر قسم کے کمپیوٹر ٹولز آپ کو صحیح سوچنے میں مدد دینے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے چیزیں اور گاڑی چلانے میں مدد کے لیے مزید باریک بینی سے جائزہ لیا جائے گا۔ خود میں ایسی چیزیں جو آپ کو کھانا پکانے کا طریقہ سکھاتی ہیں، آپ کے جسم کی دیکھ بھال کے لیے چیزیں، اور یہ سب اچھی باتیں ہیں، لیکن ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ہم آئیڈیلائز نہ ہوں یا ان چیزوں کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ مجھے یہ بھی دلچسپ لگتا ہے، یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر بھی وہ لوگوں کو سوشل کہتے ہیں، وہ لوگوں کو انفلوئنسرز کہتے ہیں، اور وہ آپ پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رہا ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیشہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اب 19 سے 21 تک پڑھیں، کیونکہ پال اپنی تمام تحریروں میں اس میں ماہر تھے۔
وہ ہمیشہ ہمیں فہرستیں دیتا رہتا ہے۔ یہاں ایک بہترین فہرست ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس فہرست میں گہرائی سے جائیں۔ جسمانی اعمال واضح ہیں: جنسی بدکاری، ناپاکی اور بے روی، بت پرستی اور جادوگری، نفرت، اختلاف، حسد، غصے کے دورے، خود غرض خواہشات، اختلافات، گروہ اور حسد، نشے میں، عیاشی اور اس طرح کی چیزیں۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے کیا تھا، کہ جو لوگ اس طرح جیتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ اس نے ابھی کیا کہا؟ خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہوں گا۔ فضل ہے اور ہم سب اس کے شکر گزار ہیں، لیکن اب بے حیائی نہیں کر سکتے۔ یہ ممکن نہیں۔ اور خدا نے صدوم اور عمورہ کو تباہ کر دیا۔ خدا اس وقت سان فرانسسکو کو تباہ کر رہا ہے۔ انہوں نے خود کو تباہ کر دیا ہے۔ ایک فیصلہ کن وقت آتا ہے اور بہت سے وزراء کو اخلاقی مسائل کی وجہ سے بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور اپنی وزارتیں کھو دی ہیں۔ اور اخلاقی مسائل دلچسپ ہیں کیونکہ یہ کھانے کی طرح ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں اب مزید نہیں کھاؤں گا، خیر یہ کام نہیں کرتا۔ میں اب سانس نہیں لے سکوں گا۔ مجھے چھونے اجنسی نوعیت کی خواہش نہیں ہوگی، یہ حقیقی خواہشات ہیں۔ بائبل چاہتی ہے کہ ہم صحیفہ کی تعلیمات کو استعمال کریں تاکہ اس کو سنبھالنے کے لیے فریم ورک موجود ہو۔ یہاں لفظ پورنیا استعمال ہوتا ہے نہ کہ غیر اخلاقی یا جنسی کے لیے، اور یہ کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اور دیکھیں آج کی ثقافت میں بہت سے میکینیکل آلات ہیں جو جنسی تحریک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو واقعی لوگوں کو الجھا دیتے ہیں۔ اور مرد اور عورتیں دونوں کہہ رہے ہیں کہ وہ مخالف جنس کے کسی اور شخص کی ضرورت سے انکار ہیں، اور یہ درست نہیں ہے۔ دشمن ہمیں تباہی کے لیے اسی طرح تیار کرتا ہے۔ در حقیقت اگلا لفظ ہے ناپاکی۔ یہ نیچے کی فطرت ہے۔ اپنی خواہشات کی نیچی فطرت کو خوراک نہ دیں۔ قربت اچھی ہے اور اس سے آپ بچے پیدا کرتے ہیں۔ اور بچوں سے بہت سے چیلنجز آتے ہیں، لیکن ساتھ ہی زبردست انعامات بھی آتے ہیں۔ عیاشی شہوت پرستی شہوت پرستی کا مطلب ہے خود تسکین کو اس حد تک دے دینا کہ وہ آپ کو قابو کر لے۔ کسی چیز کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ بت پرستی وہ جگہ ہے جہاں ہم ایک تصویر کی عبادت کرتے ہیں، کچھ ایسا جو انسان نے بنایا ہو۔ ہم گاڑی کی عبادت نہیں کرنا چاہتے۔ ہم موٹر سائیکل گھر حتا کہ کسی اور شخص کی عبادت نہیں کرتے، یا ان خیالات تصورات کی عبادت نہیں کرتے جو ہمیں خدا سے دور لے جاتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اسے خود میں سننا چاہیے، یہ روح میں چلنا ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں خدا کی زیادہ موجودگی کی طرف لے جاتا ہے۔ آمین۔ اگر موسیقی بولوں کی وجہ سے آپ کو دور کر دیتی ہے تو مختلف بول تلاش کریں۔ مسیحی بول تلاش کریں۔ دیکھیں وہ اگلی بار جادوگری کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جب ایک گروہ اوقات طور پر اس سے نجات پا چکا ہو۔ اوکلٹ وہ وقت ہے جب وہ شیطانی سرگرمی کو قبول کرتے ہیں، اور ہم یسوع کے نام پر اس طاقت کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یاد ہے وہ آدمی جو تھا یسوع نے آزاد کیا جو قبرستانوں میں دوڑ رہا تھا، اور انہوں نے اسے زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کی، اس نے زنجیریں توڑ دیں، اور پھر کہا گیا کہ اس نے خود کو کاٹا۔ آج کل کے بچے ہیں جنہوں نے خود کو ریزر بلیڈز تیز چیزوں سے زخمی کیا، اور وہ خود کو کیوں نقصان پہنچاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں یقین نہیں کہ وہ اب بھی درد محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ جذباتی درد اتنا شدید ہو گیا ہے کہ وہ کسی جسمانی درد کی تلاش میں ہے۔ اور جو لوگ اس سارے سرگرمی میں ملوث ہوتے ہیں جو غیر اخلاقی طور پر بانڈیج کے ساتھ ہوتی ہے، وہ سب چیزیں ہیں جو آپ کو خدا اور صحت مند جنسی رجحان اور صحیح تعلقات سے دور کر دیتی ہیں، جو پھر نفرت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ اگلا ہے جو پال یہاں درج کرتا ہے، اور ہم نفرت نہیں کرنا چاہتے۔ ہم محبت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نفرت کو پروان نہ بڑھائیں۔ وہاں ٹی وی ہے اور مجھے کچھ پرتشدد ٹی وی دیکھنے سے دور رہنا پڑا۔ نینسی اور میں کبھی کبھار فلم دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب تشدد گالیاں اور صرف دروازے سے قتل بہت برا ہوتا ہے تو ہمیں کوئی اور فلم ملتی ہے۔ اور ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ یہ تفریحی اثر کھو دیتا ہے۔
یہ ایک جنون بن جاتا ہے جس کا آپ خواب بھی دیکھتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان اسکولوں میں فائرنگ کے واقعات میں اکثر یہ پہلی بار ہوتا ہے کہ انہوں نے اصل بندوق چلائی۔ انہوں نے ویڈیو گیمز میں بہت سے پلے ٹوائز شوٹ کیے ہیں، لیکن پہلی بار اصل بندوق اس وقت چلائی جب وہ ایسی جگہ تھے جہاں دوسرے طلبہ موجود تھے اور وہ انہیں مار رہے تھے۔ تو ہم نفرت نہیں کرنا چاہتے، ہم اختلاف نہیں چاہتے، اور یہی وہ بغاوت کی روح ہے جو تقسیم کرتی ہے۔ اور دوستو، یہ اس وقت امریکہ میں بائیں اور دائیں، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان عام ہے۔ یہاں تک کہ عیسائیوں میں بھی کافی اختلافات ہیں۔ یہ چرچ کی قیادت کے لیے اچھا ہے کہ وہ پادری کے گناہ کو بے نقاب کرے، لیکن پوری دنیا کو کود کر اس شخص کو عوامی طور پر تباہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یسوع ایسا نہیں کرے گا، وہ بغیر سنے یسوع نے کیا کہا، بغیر گناہ کے پہلا پتھر پھینکو۔ تو اگر آپ ایسی وزارت میں شامل ہیں جو ایک کے بعد وزارت کو صلیب پر چڑھا دیتی ہے، تو میں آگے بڑھنے کا مشورہ دوں گا۔ جی ہاں، میں جانتا ہوں کہ اب تمہیں اپنی وزارت، اپنی زندگی، اپنا پادری، اپنا اگر تم ہمارے جیسے ہیں، اسم بلیز آف گاڈ کے لیے مناسب ہو، اور ہم پر کچھ حملے ہوئے ہیں اسم بلیز آف گاڈ کو بھی، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سب میں گہرائی سے جانا ہوگا تاکہ آپ اسے واقعی سمجھ سکیں۔ یہ ہمارے دل کی فطرت میں نہیں کہ گناہ کو بغیر روک ٹوک چھوڑ دیا جائے۔ اگلا معاملہ حسد ہے، اور تم جانتے ہو حسد میں عجیب کیا ہے، اور میں یہ بات کئی بار کہتا ہوں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ تم حسد کر رہے ہو جب تک کہ وہ تمہارے گلے سے نہ پکڑ لے۔ جب آپ اپنی شادی کا موازنہ کسی اور کی شادی یا اپنی گاڑی سے کرتے ہیں، اپنے لباس کا موازنہ کسی اور کے لباس سے کرتے ہیں، آپ کی شہرت، آپ کی کمیونٹی یا آپ کے خاندان میں لوگ آپ کو کیسے پسند کرتے ہیں، وہاں کافی کشیدگی ہے، ریڈار کے نیچے ہے۔ دیکھیں، لوگ جب خاندان کے پاس جاتے ہیں تو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہاں گرمیوں کا موسم ہے اور اب خاندان کے ساتھ ہوں گے۔ عاجزی کے ساتھ جاؤ، یہ فخر مت کرو کہ میں نے یہ کیا وہ، اور اوا مجھے دیکھو، اور او دیکھو میں کیا چلا رہا ہوں، اور زبردست میں او واقعی اس سب کو کم اہمیت دیں اور کہیں، کیا ہمارے پاس ایک محبت کرنے والا خدا نہیں ہے؟ اور میں بہت خوش ہوں کہ تم مشکل وقت میں بھی ٹھیک ہو، دوسروں پر مرکوز رہیں۔ یہی مسیح سکھا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ سکھایا، اور پولس نے یہ بات سمجھ لی۔ اور حسد کو خود پر حاوی نہ ہونے دو۔ اگلی بار غصے کے دورے ہیں۔ یعنی اب جانتے ہیں، جب آپ ریڈ زون میں آتے ہیں تو آپ وہ باتیں کہہ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں جو بعد میں آپ خدا سے دعا کریں گے کہ آپ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ خود غرض خواہشات کی، یہ واقعی خوفناک ہے۔ اختلاف، گروہ، حسد، نشے میں دھت، یہ سب متوازی ہیں۔ دشمن چاہتا ہے کہ تم نشے میں ہو جاؤ تاکہ تم انکار نہ کر سکو جب تمہیں منہ روکنے کے لیے ہاں کہنا چاہیے۔ آحد سے زیادہ رد عمل نہ دے، اور وہ آرگیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ہم اپنی دنیا میں اس کی بہت سی باتیں دیکھتے ہیں۔ آپ آن لائن کسی عیاشی میں شامل ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کو اپنے شریک حیات، اپنے دعا کرنے والے ساتھی، اور اپنی زندگی میں خدا ترس لوگوں کے ساتھ جواب دہی ہونی چاہیے۔ اور ہم یہ حصہ کرنا چاہتے ہیں، اور میں اب اس پر آنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ حصہ ہے جس میں ہم واقعی لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ روح کا پھل، اسے پڑھیں اور آئیے اسے شیئر کریں۔ لیکن پھل روح کی محبت، خوشی، امن، برداشت ہے، مہربانی، نیکی، وفاداری، نرمی اور خود پر قابو پانا۔ ایسی چیزوں کے خلاف کوئی قانون نہیں۔ جو لوگ مسیح یسوع سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے جسم کو اس کے جذبات کے ساتھ مصلوب کیا ہے اور خواہشات۔ چونکہ ہم روح القدس سے جیتے ہیں، تو آئیے روح کے ساتھ قدم ملا کر چلیں۔ آئیے ہم مغرور نہ ہوں، ایک دوسرے کو چھیڑیں اور حسد نہ کریں۔ تو یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، اور ہم اس تک پہنچنا چاہتے تھے۔ ہم کئی ہفتوں سے یہاں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم محبت میں چلنا چاہتے ہیں۔ خود کو غرق کر لیں۔ جیسے آپ پانی میں بپتسما لیتے ہیں، ویسے ہی محبت میں بپتسما لیں۔ اسے تمہارے ہر حصے میں شامل ہونے دو۔ شخص اب کی تقریر اب کیا سنتے ہیں جو اب دیکھتے ہیں۔ ڈیوڈ نے کہا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے ناپاک چیزیں نہیں رکھوں گا، اور خوشی کی مشق کرو۔ جی ہاں، خوشی صرف مزاحیہ مذاق نہیں سناتی۔ ہمم، خوشی یہ ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہے، یہ میرے اور خدا کے ساتھ اچھا ہے، میرے خاندان کے ساتھ بھی اچھا ہے، جو امن لاتا ہے۔ آئیے امن کے لیے دعا کریں۔
اس وقت وہ ایران میں تہران میں معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں اور تمام قتل و غارت کم کر رہے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ روس اور یوکرین بھی ایسا ہی کریں اور کیوبا آزادی کی طرف واپس آ جائے۔ یہی سب کچھ ہے، اصل امن کے بارے میں ہے جو یسوع مسیح کی شخصیت کے ذریعے آتا ہے۔ اور یہاں ایک دلچسپ لفظ ہے برداشت۔ یہ قانونی دستاویزات میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ قرض ادا نہیں کر سکتے، آپ اس سے بھاگتے نہیں، آپ بس اس شخص کے پاس دوڑتے ہیں اور آپ کو برداشت ملتی ہے۔ میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے، میں نہیں کر سکتا، میری مدد کرو، اور تب وہ تمہارے لیے راستہ بناتے ہیں۔ اور مہربانی بھی۔ میں نینسی کے ساتھ مہربانی کرنا چاہتی ہوں۔ اب جانتے ہیں، اور کبھی کبھار میرا جسم میں بستر کے غلط طرف اٹھ جاتا ہوں، جو بستر دیوار کے ساتھ ہوتا ہے، اور میں اپنا سر دیوار سے ٹکرا دیتا، اور یہ غلط شروع ہوتا ہے نا؟ اور تمہیں خدا سے کہنا چاہیے کہ ہم صرف گیس اسٹیشن والے آدمی یا ریسٹورنٹ کی ویٹریس کے ساتھ مہربانی نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں اور شریک حیات کے ساتھ مہربانی کریں، چرچ میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور خود کو نیکی کی اجازت دیں۔ ہلیلویا! ہمارے پاس ایک اچھا خدا ہے، وہ ہمیں اپنی بھلائی دیتا ہے۔ اس نیکی کو ہمارے اندر چلنے دو اور ہمیں زندگی میں چلنے دو، یہاں روح میں چلنا ہے۔ آج خدا کیا اچھا کام کر رہا ہے؟ آج بات کرنے سے پہلے خود سے یہ سوال پوچھیں۔ ہم اسرائیل اور لبنان کے درمیان معاہدہ حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ امریکہ ہمارے اور ایران کے درمیان معاہدہ کرے گا۔ تمہاری شادی کامیاب ہو جائے گی۔ تمہارے بچے خدا کی خدمت کریں گے۔ اچھی چیزوں کو دیکھیں اور ان کی بلند آواز میں تعریف کریں۔ اپنے آپ کو وفاداری کو دیکھنے دیں۔ خدا کی شان ہو، ہمیں کہتے سنا ہے، ہم نے پچھلے مہینے اپریل میں 50 سال مکمل ہونے کا جشن منایا، اور آپ کا شکریہ کہ آپ وفادار رہے۔ وفادار رہنے کا شکریہ۔ اور خود کو ایمان سے بھرپور ہونے دینا، اور وہ یہ ہے کہ خدا وہی کرے گا جو اس نے کہا ہے۔ اور پھر یہ سب ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں شامل ہو جاتا ہے، ہمارے بچے، ہمارے پوتے پوتیاں، اور وہ لوگ جنہیں ہم جانتے ہیں۔ نرمی۔ یہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے جن کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے، لیکن اسے خود پر قابو پانے کی اجازت دیں۔ روح القدس کی مدد سے یہ کرنے سے ہمیں قانون کی پاسداری کرنے کی اجازت ملے گی۔ ہم قانون کو برقرار رکھنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم اس کی روح میں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غور سے سنو، یہ گہرائی میں ہے، لیکن جب ہم روح میں چلتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بالکل ساتھ ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ جب میں یسوع کو خوش کرتا ہوں، جب میں روح القدس کو خوش کرتا ہوں، جب میں کلام کی پیروی کرتا ہوں، تو یہ روح میں چلنا ہے۔ آمین۔ روح میں چلنا۔ خود کو اجازت دے رہے ہیں، اور انتخاب کے لیے یسوع نے ہمیں چنا۔ اس نے ہمارا گناہ دیکھا، اور میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں، میرا سارا گناہ، دنیا کا سارا گناہ، سب اس کے کندھوں پر آئے، اور اس کی محبت ہمارے گناہ سے زیادہ تھی۔ اور آؤ یسوع کے ساتھ قدم ملا کر چلیں۔ آگے نہ دوڑو، پیچھے نہ رہو۔ خدا کے ساتھ چلو۔ آؤ دعا کریں۔ اے باپ خدا، ہم خدا کے لکھے ہوئے کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں دکھاتا ہے۔ اس روح القدس کے لیے شکریہ جو ہمارے اندر ہے، جو ہمارے اپنے آپ کو سمجھنے کے انداز کو بدل دیتا ہے۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں، خدا روح القدس خوش آمدید۔ آج ہر جگہ میرے ساتھ چلنے کا خیر مقدم ہے، اور شکریہ کہ آپ مجھے وہ کرنے سے روکتے ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور میں ہمیشہ وہی کرتا ہوں جو یہاں صحیفہ میں شیئر کیا گیا ہے، اور ان طاقتور سچائیوں کو پورا کرتا ہوں۔ اولا۔ ہم یسوع کے نام پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین۔ اس پر کچھ وقت غور و فکر کرو، اور کیونکہ اسے گہرائی میں جانے دو۔ اسے صرف اپنے ذہن میں نہ رہنے دیں، یہ تمہاری روح میں ہو۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ روح میں چلی، اور ہم اب سے اگلے ہفتے دی برج پر ملیں گے۔ آج دی برج پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.online پر دیکھیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لائک کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔